الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة البراءة: إن الله يرحم من أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب. وقال عليه الصلاة والتسليمات في حصول المغفرة: إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن أو ساحر أو مشاح أو مدمن خمر أو عاقل لوالدين أو مصر على الزنا أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، یہ دنیا کا جہان، یہ دنیا کی زندگی، یہ مختصر ہے، یہ تھوڑی ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرمانے میری نبی اپنی امت کو بتلا دیجئے دنیا ساز و سامان ہے اور بہت تھوڑا سا ساز و سامان ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حضرت انسان ایک زمانہ وہ تھا کہ تو تھا ہی نہیں، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تیری کوئی پہچان نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. میرا بندہ، میں نے تجھے پیدا کیا مرد و عورت کے میلاپ سے، ایک گندے پانی سے. من نطفہ من علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور پھر فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. گندے پانی سے بنایا. من ماء مہین، پلیت پانی سے بنایا. ذلیل پانی سے بنایا. من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا. پھر اس کو نطفے کو خون کی شکل دی، پھر خون کے اندر گوشت کی بوٹی پیدا کی، لوتھڑا پیدا کیا. پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو شکل دی، پھر ہڈیوں پہ کھال چڑھائی. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ایسا حسین و جمیل انسان بنایا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر تمہیں کان دیے، پھر تمہیں زبان دی، پھر تمہیں دل اور دماغ دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ اللہ کتنا خوبصورت بنانے والا. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. ماں کے پیٹ میں بنایا، تم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی،
اپلیکیشن نہیں دی تھی، کوئی اسٹرکچر نہیں بتایا تھا۔ اللہ نے بنایا، ماں کے پیٹ میں پانی پہ بنایا تمہارا نقشہ، جیسے اس کا دل تھا، جیسے اس کی مرضی سے بنایا، اور پھر بنا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تمہیں کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا۔ لیکن سنو، یہاں جو تم دنیا میں آئے ہو یہ لمیٹڈ عرصہ ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے۔ تمہاری یہاں صلاحیتیں بھی مختصر ہیں، تمہارے پاس مال بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے، زندگی بھی تھوڑی ہے، فرصت تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس کے اندر تم ہماری مان کے چلو گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو شب و روز ہے، یہ گردش ایام ہے، یہ چڑھتا سورج اور یہ ڈوبتا سورج، یہ ابھرتا دن اور یہ ڈوبتی شامیں، یہ آتی ہوئی راتیں اور یہ چمکتا ہوا دن، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے دعوت فکر ہے۔ ہر اذان کامیابی کا ایک موقع ہے، ہر رمضان کامیابی کا ایک موقع ہے۔ اللہ نے مال دیا، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ، وہ بھی بطور امتحان ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے کامیابی کا، چاہو تو حاصل کر لو، نہیں دیا صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے امتحان میں ڈالا صبر کرو، راضی ہو جاؤ، یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ بھی ایک موقع ہے۔ یہ جو اذان میں مؤذن کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، آ جاؤ، اللہ نے یہ ایک اور تمہارے لیے اپرچونٹی کریٹ کی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے گھر میں کامیابی ہے، اللہ کے در پہ کامیابی ہے، جھک جاؤ، سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے مٹ جاؤ، اللہ کے سامنے بچ جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم جھک جاؤ، سر تسلیم خم کرو، اسلمت لرب العالمین، کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ وَسَمَّيْتُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارے جد امجد، تمہارے نبی کے دادا حضرت ابراہیم کی دین اور ان کی ملت، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ وہ اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہے، وہ اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہے۔ میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ ہے، میرا نبی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ شعبان کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما۔ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جو سال ہا سال رمضان دیکھتے ہیں، اور ان کو اللہ فرصت بھی دیتا ہے، ان کو اللہ موقع بھی دیتا ہے، ان کو اللہ مہلت بھی دیتا ہے کہ وہ رمضان میں اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ یہ قسمت والے ہیں، یہ نصیب والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مقدر روشن ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، شعبان ہے اور شعبان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں۔ کبھی آپ اتنے روزے رکھتے ہمیں گمان ہوتا کہ یہ اب روزہ چھوڑیں گے، نہیں، سر پورے برسی نبی علیہ السلام پر شعبان کے تاثیر روجی نیول جی صحابہ دی قروالو دا خیالو جی دا سر تبرسی روح میاش پر روجی نیسی۔ ایسے زبردست انتظام اور اہتمام رمضان کی تیاری کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے۔
اور پھر شعبان کے درمیان میں ایک رات ہے بڑی قیمتی۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں، اور پھر پاکستان کے پنجاب میں، اور ابھی تو پنجاب سے اور سندھ سے، کراچی سے، وہ ساری نحوستیں، وہ ساری خباثتیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے صوبہ سرحد میں بھی آ رہی ہیں۔ یہاں پہ صوبہ سرحد کے اندر لوگوں کا علماء کے ساتھ تعلق بھی بہت زیادہ تھا، اعتماد بھی بہت زیادہ تھا، محبت بھی بہت زیادہ تھی، عقیدت بھی بہت زیادہ تھی۔ پنجاب میں، سندھ میں علماء کی قدردانی اس اعتبار سے تو بہت ہوتی تھی ہمیشہ سے کہ لوگ پیسے بڑے دیتے تھے، نذرانے بڑے دیتے تھے، لیکن قلبی عقیدت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علاقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی علماء کے ساتھ قلبی عقیدت، غلام بن جاتے تھے۔ اہل علم کا جرگہ، علماء کا فیصلہ وہ لوگوں کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ کمزی کی مولیان را جمع شو اور مولیان جرگہ را لبا خبر ختم کرنا، علماء فیصلہ اکڑا۔ لوگوں کے فیصلے اہل علم کی مجالس میں ہوا کرتے تھے، اس لیے یہاں دینداری بہت دیر تک قائم رہی۔ رسوم نہیں جمیے، یہاں میلے ٹھیلے نہیں ہوتے، بہت کم جہاں پنجاب کا اثر ہے وہاں میلے بھی ہوتے ہیں، وہاں عرس بھی ہوتے ہیں، وہاں قبروں پہ ناچ بھی ناچے جاتے ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے کے گئے۔ کیوں؟ لوگوں کا علماء کے ساتھ عقیدت کا رشتہ، خدمت کا رشتہ، اعتماد کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہمارے علاقوں میں بہت مضبوط رہا۔ شعبان کے بیچ میں ایک رات ہے جس کو ہمارے ہاں ہندوستان میں لیلۃ الشب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء، شب برات۔ سورہ دخان میں ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ کے اندر۔ یہاں علماء کے دو گروہ، میں علمی بات نہیں کروں گا، زیادہ علمی بات، تحقیقی بات کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مجلس نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو موقع یاد دلانا ہے، اللہ بخشش کے موقع دیتا ہے، ہر فرض نماز بخشش کا موقع ہے، ہر چڑھتا سورج بخشش کا موقع ہے، ہر ڈھلتا سورج بخشش کا موقع ہے، ہر رات عشاق کے لیے رات پردہ ہوتا ہے نا، صبح صادق مرہم کافور دارت در بغل، گر علاج عصیاں میں کنی بیدار باش۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے کہ وقت سحر وقت مناجات ہے، وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ جنہوں نے اللہ کو منانا ہوتا ہے، جو خدا کے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ قربان ہونے والے، جو آخرت کو پانے والے۔ میرے نبی نے فرمایا آخرت آ رہی ہے قریب، دنیا بھاگ رہی ہے پیچھے، اور سنو دنیا کے بھی عاشق ہیں، آخرت کے بھی عاشق ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کے عشاق بننا، دنیا کے عاشق نہ بننا۔ ہاں، جو آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو آخرت پہ مرنے مٹنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھا کرتے ہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جن کو بلند مقام کی ضرورت ہے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے جاگا کرتے ہیں۔ تو فرمایا علماء کے دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں یہاں اس سے مراد لیلۃ البراء ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اسی کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ بہرحال حدیث شریف کے اندر 15ویں شعبان کی شب کی بڑی برکات، بڑے مناقب بیان ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو پنجاب کی طرح مسجدوں کے اوپر برقی قمقمے لگاؤ، ساری رات کو مسجد میں جلوس اور جلسہ کرو، اور وہاں جاگ کے بڑی بڑی تقریریں اور پروگرام ہوں، ختمانے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ جو پنجاب میں ہی تشہیر ہوتی ہے کہ جناب اتنی رکعت نماز امام صاحب پڑھائیں گے، جنہوں نے 10 سال فرض نمازیں نہیں پڑھی، 20 سال فرض نمازیں نہیں پڑھی، بس اسے ایک نماز میں شریک ہو جاؤ، ساری بخشی گئی۔ بھائی اگر ایسا کچھ ہوتا
تو امام ابو حنیفہ کو پتہ ہوتا، امام مالک کو پتہ ہوتا، امام شافعی، امام احمد کو پتہ ہوتا، جو قضاء الفوائد بتا رہے، جو قضاء عمری بتا رہے، تو کہہ دیتے بس سال کے بعد ایک رات آئے گی، اور یہ تو رات بھی یقینی ہے، لیلۃ القدر کی طرح چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، 15ویں شعبان کی پکی ٹھکی وہی ایک ہی رات ہے، تو کر لو بھائی، کیا ضرورت ہے روزانہ ٹپریں مارنے کی اور قضاء عمری کرنے کی؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی اثر نہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، جو 15ویں شعبان کی رات کی فضائل ہیں حدیث شریف میں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جو پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں حوالے کے ساتھ ود دا ریفرنس، کہاں پر یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے، کس محدث نے، کس مفسر نے نقل کی ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اور ہمارے لیے اس رات کے احکام کیا ہے۔ یہ باتیں ضروری ہیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، قصے کہانیوں کو چھوڑو، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کی طرف۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، خود 100 رکعت، حدیث شریف میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے لیے 100 فرشتے متعین فرماتے ہیں، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے، 30 فرشتے اس کو عذاب نار سے تحفظ فراہم کرتے، 30 فرشتے اس کو دنیا کی آفات سے بچانے میں لگے رہتے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کی چالوں کو دفع کرتے ہیں، اس کو شیطان کے حملے سے محفوظ بناتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور اس کو زمخشری نے نقل کیا تفسیر کشاف، اور مسجد الفردوس سے لے کے آئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس رات میں میرا اللہ بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا، اتنی تعداد میں میری امت کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ ایک بکری کے اوپر کتنے بال، اور بنی کلب بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، ان کی بکریوں سے پہاڑ بھرے ہوتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی میری امت کے لوگوں کو اللہ اس رات میں معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اس رات میں سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، عید کے دن بھی، لیلۃ الجائزہ میں بھی نہیں معاف کرتا، حج کی دعاؤں میں بھی اللہ نہیں معاف کرتا۔ وہ کون ہیں؟ کاہن، نجومی، حساب کتاب کرنے والے، یہ جو پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پامسٹی کرنے والے، اور ساحر جادوگر کو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا، قرآن کہتا ہے جادو کفر ہے۔ او مدمن خمر، شراب بنانے والا، شراب کا عادی، او عاقل للوالدین، ماں باپ کا نافرمان ہو، او مصر علی الزنا، بدکاری کرنے والا ہو، ان کو میرا اللہ نہ لیلۃ القدر میں معاف کرے، نہ شب برات میں معاف کرے، نہ رمضان میں معاف کرے، نہ عید پہ معاف کرے، نہ بقرعید پہ معاف کرے، نہ حج کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں، نہ عام مسلمانوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں۔ ان کے گناہ بہت بڑے ہیں، ان کی نافرمانی بہت بڑی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے شعبان المعظم کی 13ویں رات میں اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ تو 13ویں رات میں اللہ رب العزت نے 1/3 امت کو معاف فرمانے کا وعدہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی 14ویں رات میں کھڑے ہوئے، پھر ساری رات معافی مانگتے رہے، پھر 2/3 کے حق میں دعا قبول ہوئی، اللہ نے معاف فرمایا۔ پھر 15ویں رات میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، پھر روتے رہے، مانگتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ساری امت کو جو شرک نہ کرتے ہوں، ساری امت کو معاف کرنے کا وعدہ کیا، اللہ مگر من شرد عن اللہ شراد البعیر، جو اللہ کے حکم سے ایسے بدک کے بھاگے جیسے اونٹ بدک کے بھاگتا ہے۔
اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، کہا جی نماز بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں۔ رمضان آیا، وہ رمضان جانے پٹھان جانے، ہمارا کیا کام ہے رمضان کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ دینے کی باری آئی، ہمارا تو اپنا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، صدقہ دینے کی باری آئی، اور بھائی ہم سے بڑا کون فقیر و مسکین ہے، سود کھا رہے، شراب پی رہے، زنا کر رہے، بے حیائی کر رہے، بے پردگی کر رہے، جہاں شریعت کا حکم آیا وہاں بدعت کے بھاگا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے معاف ہونے والا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، بزرگان دین نے مشاہدہ کیا، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اس رات میں زمزم کا پانی خوب ابلتا ہے، زمزم کا کنواں بھر جاتا ہے، وہ لبالب ہو جاتا ہے، یہ ظاہری نشانی ہے جو اللہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی رات جو آنے والی رات ہے یہ 12ویں کی رات ہے، اور جو اگلی رات آنے والی ہے کل کی رات، دن کو ہفتہ گزر کے، یہ 13ویں کی رات ہے۔ اب سنت عمل کیا ہے؟ سنت عمل یہ ہے کہ میرے پیغمبر ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، جن کو کہتے ہیں ایام 20، جن میں چاند گول ہوتا ہے، چاند کی ٹکیاں ہوتی ہے۔ ان دنوں میں پورے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ تو جس کسی نے روزہ رکھنا ہے تو اکیلا 15 شعبان کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اکیلا 15 شعبان کو رواج بنا کے عبادت کرنا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کسی نے روزہ رکھنا ہے تو موقع بھی ہے، جمعہ بھی برابر آ گیا، مسئلہ بھی وضاحت سے پتہ چل گیا، تو وہ اتوار کا، پیر کا اور منگل کا 3 دن کا روزہ رکھے۔ باقی رات کی کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں، اتنی بار فلاں صورت پڑھو، اتنی بار فلاں صورت پڑھو، ایسی نماز پڑھو، پہلی رکعت میں وہ صورت پڑھو، دوسری میں وہ پڑھو، تیسری، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن میں کوئی تعلیم ہے، نہ حدیث میں کوئی تعلیم ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی ثبوت ہے، اور نہ علماء امت، بزرگان دین، ائمہ اربع یا ائمہ حدیث کسی سے ثابت نہیں، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی سے کہانیاں ہیں۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو پھر وہ کافی ہے جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا، جو صحابہ نے کیا۔ باقی سب لوگوں کے رواج ہیں، باقی سب لوگوں کے رواج ہیں، رواجوں کے پیچھے مت بھاگو، دستوروں کے پیچھے مت بھاگو، دستور العمل بناؤ قرآن کو، دستور العمل بناؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو، اللہ دنیا کے اندر بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آخرت کا تو اسی کی بنیاد پہ وعدہ ہے۔ باقی کرنے کے کام ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے، غرباء فقراء کا خیال رکھنا ہے، غریب لوگ بھی روزے رکھیں گے، فقیر لوگ بھی۔ آج ہر مزدوری کرنے والا فقیر ہے، آج ہر مزدور فقیر ہے، کسی کی ضرورت مزدوری سے پوری نہیں ہو رہی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، استحصال ہے۔ او خدا کے بندو، زکاتیں جلد ادا کرو، لوگوں کے حقوق ان کے دروازوں تک پہنچاؤ۔ سفید پوش لوگ جو بازاروں میں پھر کے سوال نہیں کر سکتے، جو عیال دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہ کب تمہارا دروازہ بجائیں گے؟ اپنے دائیں بائیں دیکھو لوگوں کو، رمضان سے پہلے پہنچاؤ، اللہ تمہیں اس سے بڑھ کے اجر عطا فرمائیں گے جس اجر کے تم منتظر ہو، جس کو تم سوچ خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ روزے آئیں گے، رمضان میں دیں گے 70% ملے گا، تو غریب جو بھوکا مر رہا اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اس کے روزے کا پورا اجر عطا فرمائیں گے جو تمہارے مال پہ عبادت کر رہا، جو روزہ رکھ رہا۔ تو اس لیے بھائی دائیں بائیں دیکھو، محلے میں دیکھو، پاس پڑوس میں دیکھو، لوگ ضرورت مند ہیں، لوگ محتاج ہیں، لوگ عزت دار ہیں۔ تم آج ان کے سروں پہ چادر ڈالو، کل قیامت کو اللہ آپ کے سارے عیوب چھپائے گا، اللہ آپ کو پوری کائنات کے سامنے عزت دار بنا کے کھڑا کرے گا، آپ کی عزت کو اللہ کم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ بہت شان والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم
الرحیم ہے۔ اللہ سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا دستگیر ہے، سب سے بڑا مشکل کشا ہے، سب سے بڑا حاجت روا ہے۔ بس جو کرو اللہ کے لیے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ نہ بھولتا ہے، نہ چوکتا ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے، نہ وہ دینے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو بھائی دل کھول کے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، حیثیت دی ہے۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔